نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قوم سبا کا واقعہ۔ آپ میں سے کوئی جانتا ہے سبا کے بارے میں؟ کیا تھے یہ لوگ، کون تھے؟ کوئی تاریخ معلوم ہے کسی کو کہ نہیں معلوم؟ چلے مختصراً پہلے بتاتی ہوں، پھر تفسیر کر کے ذرا ڈیٹیل میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ سبا قدیم زمانے کی ایک بہت ترقی یافتہ قوم تھی، اور اس قوم کا وجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، اس لیے ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے اس کی مناسبت سے۔ نہایت ترقی یافتہ قوم تھی، اس کی آبادیاں موجودہ یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کل جو یمن آپ کو نقشے میں نظر آئے گا، اور ان کا مرکزی شہر معارب تھا۔ معارب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس قوم نے بہت ترقی کی اور 1000 سال عروج کا دور دیکھا، دنیا کی ایک سپر پاور رہی۔ کیوں؟ ایک طرف تو یہ لوگ خشکی اور سمندر کے ذریعے اپنی تجارت پھیلاتے، دوسری طرف انہوں نے بند بنائے جس سے انہوں نے زراعت کو خوب فروغ دیا۔ تو جس قوم کی تجارت اور زراعت پنپ جائے وہ ترقی یافتہ خوشحال قوم ہوتی ہے۔ معارب کے قریب ان کا ایک بہت بڑا بند تھا، ڈیم کو کہتے ہیں بند، جو 14 میٹرز اونچا اور 600 میٹرز لمبا تھا۔ دنیا کا بہت بڑا بند، ڈیم۔ اس کے ذریعے انہوں نے کیا کیا تھا؟ بند کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں جہاں سے پانی گزر کے سمندر کی طرف جا رہا ہوتا نا گرنے کے لیے، تو ان راستوں کو روک کر پانی کو چینلائز کرنا، ایک خاص جگہ پہ جمع کر کے پھر ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرنا۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے روک روک کے مختلف جگہوں پہ پانی کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا، اس سے پورے ملک میں نہروں کا جال پھیلا دیا اور پورا علاقہ سرسبز ہو گیا۔ کوئی شخص اگر ان کے علاقے سے گزرتا تو دائیں بائیں اس کو سبزہ ہی سبزہ، باغ ہی باغ نظر آتے، یعنی جیسے سڑک پر گزرتا تو دائیں دیکھتا تو باغ، بائیں دیکھتا تو باغ۔ یہ ساری ترقی اللہ کی دی ہوئی عقل اور وسائل کے ذریعے ہوئی، لیکن انہوں نے اس کو اپنا کمال سمجھ لیا اور بالآخر ان کا زوال ہو گیا، اور وہ غفلت اور سرکشی میں مبتلا رہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ جیسے پیچھے گزر چکا کہ قلیل من عبادی الشکور، تو اس کی ایک واضح مثال قوم سبا ہے کہ جس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اس ڈیم میں شگاف پڑنا شروع ہو گیا، معارب ڈیم میں، اور یہ ایک ابتدائی تنبیہ تھی کہ سنبھل جاؤ، لیکن لوگ نہ سنبھلے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق 7ویں صدی عیسوی میں بہت شدید زلزلہ آیا جس نے ڈیم میں اتنا شگاف ڈالا کہ اسے کنٹرول کرنا ناممکن تھا، جس کے نتیجے میں وہ سارا جمع شدہ پانی ان کی بستیوں پہ بہہ گیا، اور یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، اور زرخیز مٹی بھی بہہ گئی۔ یاد رکھیں اس قوم کے اس وقت میں جہاں یہ پہلے سورج کی پجاری تھی، وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے یہ قوم مسلمان بھی ہو گئی تھی، اور اسلام کے باوجود ان کے اندر ناشکری تھی، جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے کہ ناشکری بہت ہے۔ مجھے جو دوسری قوموں اور اپنی قوم کے درمیان ایک خاص چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے کلچر میں ہر بندہ ناشکری کی باتیں کرتے ہوئے ملتا ہے، ہر بندہ یہ سوچ رکھتے ہوئے ملتا ہے کہ ہمارے پاس کیا نہیں، کیا کمی ہے، یہ کم سوچتے کہ کیا ہے۔ آپ اگر ایک سروے کریں، ایک کویسچنئر بنا کر کہ آپ کے غم کیا کیا ہیں، آپ ہر وقت کیا سوچتے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشی کے اسباب کیا ہیں، آپ اپنی موجودہ زندگی پر کیا مطمئن ہیں، 100% مطمئن ہے یا 50%، یا بالکل مطمئن نہیں، اور اگر غیر مطمئن ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اور پھر اس میں آپ یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے، کیا آپ اپنا گھر اون کرتے ہیں، کیا آپ شادی شدہ ہیں، کیا آپ کے بچے ہیں، کیا آپ کا بزنس ہے۔ تو جتنے لوگ ایسے ہوں کہ جن کا اپنا گھر بھی ہو، بزنس بھی ہو، بچے بھی ہوں، شوہر بھی ہو، یا شوہر کے پاس بیوی بھی ہو، اور پھر اگر ان کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ غیر مطمئن ہیں
تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ناشکراپن. قلیل من عبادی الشکور. اور اس میں بھی ریشو عورتوں کا زیادہ ہائی ہوگا مردوں کی نسبت. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے، اور اس میں ایک وجہ یہ کہ شوہروں کی ناشکری، کہ جو مل رہا ہے ان سے اس پہ کوئی قدر نہیں، اور جو نہیں مل رہا ہر وقت اسی کا غم. جیسے آپ نے فرمایا کہ بن بیاہی بیٹھی ہوئی تھی، پھر اللہ نے اس کو شوہر دیا، رزق دیا، بال بچے دیے، اور پھر اگر ایک بات نہیں پوری ہوتی کہتی ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لڑکیاں خوشی خوشی شادی کرتی ہیں، شوق سے انتظار میں ہوتی ہیں کب رشتہ آئے، پریشانی لاحق رہتی ہے، ہر وقت غم لاحق ہے، شادی نہیں ہو رہی، سب کام پینڈنگ ہے کہ شادی ہوگی تو کام شروع کریں. چلے ہو گئی کسی طرح، چند دن تو زیوروں کی نمائش اور کپڑوں کی نمائش اور کھانے پینے میں گزرے. اب آئیں ذمہ داریاں زندگی کی، اب شوہر بھی برا ہو گیا، گھر بھی اچھا نہیں، سسرال بھی اچھا نہیں، سب برے ہو گئے. اور پھر پچھلی لائف سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو، کبھی باپ سے شوہر کو، کبھی گھر سے اس گھر کو، کبھی اپنے سٹائل کو ایک نئے سٹائل سے، اور اس میں کمپیئر کر کے رزلٹ کیا نکالتے ہیں؟ جو منفی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ کم سوچتے ہیں کہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں عموماً لڑکیاں روتی دھوتی، بد مزاج، بد اخلاق ہوتی چلی جاتی، اور بالآخر ساری زندگی کی بیماریاں مول لے لیتی. آج کل میں اس پہ بہت سوچ رہی ہوں کہ اس چیز کی اصلاح کیسے کی جائے، کیونکہ ہر دوسرا قصہ مجھے ایسا ہی نظر آتا ہے، اور میں واقعی اس پر سیریس ہوں کہ کم از کم آپ لوگ جب شادی کے بعد اپنے گھروں کو جائیں تو آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں. اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رونے بیٹھ گئے نا، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ بے جا کے غم جو شیطان خوف دلاتا ہے اور غمگین کرتا ہے انسان کو، یہ آپ کو بیکار کر دے گا. تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی نیولی میرڈ لڑکیاں جب بہت پریشان ہوتی ہیں، اگر ان کی سنو ایک اور سٹوری ہے، ان کی ساس اور ان کے سسرال کا سنو تو بالکل ایک اور سٹوری ہے. وہ الگ پریشان ہے، یہ الگ پریشان ہے، اور حقیقت میں سب ناشکراپن ہے کہ جو ملتا ہے وہ حقیر نظر آتا ہے، اور جو پیچھے چھوڑا ہے ماں باپ کے گھر، جو ماں باپ کا تھا چاہیے تھا ساتھ ہی دے دیتے آپ کو، اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو ساتھ آنا چاہیے تھا آپ کے. پھر وہ تو بہت سے والدین اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جہیز نام کی چیز دیتے ہیں، لیکن وہ پورا لائف سٹائل کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ہر لڑکی کو، کوئی بھی ہو، چاہے غریب ہو، امیر ہو، کسی بیک گراؤنڈ کی ہو، اس کو اپنی اس سینس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ مختلف حالات میں مجھے کس طرح گزارا کرنا ہے. طلاق کا ریشو بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پریشان کن حد تک. اگر عام حالات میں ہو تو بھی بری ہے، لیکن اگر دیندار گھرانوں میں ہو تو وہ شدت اور کئی گنا بڑھ جاتی ہے. کچھ چیزیں تو واقعی جینوئن ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں بلا وجہ کی پیدا کردہ ہو سکتی ہیں. تو اس میں بھی بنیادی وجہ کیا؟ ناشکراپن. تو یہاں قوم سبا کی تباہی کی بنیادی وجہ ناشکراپن. اتنا کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا تھا کہ میں ابھی آپ کو ان کے قصے سناؤں گی کہ سونے کے برتنوں میں کھاتے تھے اور انتہا درجے کے مالدار لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے شکر کا رویہ اختیار نہیں کیا تو حل نجازی الا الکفور، ناشکروں کو ہم اس کے سوا اور کیا جزا دیں. اب تفسیر دیکھتے ہیں. لقد کان للسبأ فی مسکنہم آیۃ، قوم سبا کے لیے ان کے گھروں میں ہی ایک نشانی تھی. ان کے لیے کیا تھا؟ ایک نشانی. وہ نشانی کیا تھی ان کے گھروں میں؟ کہ وہ ان کے گھروں کی تعمیر اور ان میں استعمال ہونے والی چیزیں اور ان کا رہن سہن اور لائف سٹائل بہترین قسم کا تھا. بہت کچھ انہیں حاصل تھا. جنتان، دو باغ تھے، ان یمین و شمال، دائیں اور بائیں. اس کا مطلب نہیں کہ پورے ملک میں صرف دو باغ تھے، ایک دائیں طرف تھا ایک بائیں طرف تھا. مراد اس سے یہ ہے کہ پوری زمین گل و گلزار تھی. دائیں دیکھو تو باغ ہی باغ، بائیں دیکھو تو باغ ہی باغ. انسان جہاں بھی کھڑا ہو، دائیں اور بائیں ہر طرف
خوشحالی اور خوبصورتی نظر آتی تھی. اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ صبا جو ہے ایک شخص کا نام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بھی ہے اس کے بارے میں کہ یہ ایک شخص تھا جس کے 10 بیٹے تھے اور ان میں سے 6 یمن میں جا بسے، 4 شام میں، اور انہیں سے پھر یہ آبادی پھیلی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس قوم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم تک جا پہنچتا ہے، یعنی انہی کی اولاد میں سے تھے یہ لوگ. کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو. یہی بات کس سے کہی گئی تھی؟ آل داؤد سے. وَاعْمَلُوا آلَ داؤد شکرا، آل داؤد شکر کے طریقے پر عمل کرو. وہ شکر گزار ہوئے لیکن قوم سبا نے رب کی بات نہ مانی. بلدۃ طیبہ، عمدہ شہر، عمدہ ملک. عمدہ کیوں؟ پھلوں کی کثرت، باغوں کی کثرت، آب و ہوا کی عمدگی، کیونکہ جہاں پر گرینری زیادہ ہوتی ہے وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی ہوتی، اور جہاں لوگوں کو کھانے کے لیے بہترین قسم کا فروٹ ملے تو صحت بھی اچھی ہوتی. اسی وجہ سے اس کو بلدۃ طیبہ کہا گیا. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ یہ علاقے موذی جانوروں اور مکھیوں مچھروں وغیرہ سے بھی پاک تھے. آب و ہوا بہت خوشگوار تھی. ورب الغفور، اور بخشش فرمانے والا رب جو تم پہ رحمتیں بھیج رہا ہے. تم یہ سب کچھ لو جس رب نے تمہیں یہ نعمتیں دیں، ان نعمتوں کو استعمال کرو لیکن ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرو. لیکن وہ شکر ادا کرنا بھول گئے. فأعرضوا، انہوں نے منہ موڑ لیا. فأرسلنا علیہم، تو ہم نے بھی بھیج دیا ان پر سیل العرم، بنتور سیلاب. عرم جو ہے جنوبی عرب کی زبان میں ارمن سے ماخوذ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بند. یمن کے کھنڈروں میں جو قدیم کتبات ملتے ہیں ان میں یہ لفظ بکثرت سے استعمال ہوا ہے. اور سیل العرم سے مراد وہ سیلاب جو کسی بند کے ٹوٹنے سے آئے. اشارہ ہے سد معارب یا معارب ڈیم کی طرف جو ایک زلزلے سے اس بری طرح تباہ ہوا کہ دوبارہ بننے کے لائق نہ رہا، اور اس کی وجہ سے اس کا سارا پانی اسی علاقے کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو گیا. یہاں آپ دیکھیے کہ اس سیلاب، اس زلزلے، اس طوفان، ان سب چیزوں کا واضح سبب اللہ تعالیٰ کس کو بتا رہے ہیں؟ فأعرضوا، ان کے اعراض کو، اللہ تعالیٰ سے بے رخی کو، ناشکری کو. لیکن عام طور پر جب یہ آفات اور مصیبتیں آتی ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سمجھے. فأعرضوا فأرسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے بھیجا ان پر بنتور سیلاب. وبدلناہم بجنتیہم جنتین، اور بدل دیے ہم نے ان کو 2 باغوں کے بدلے 2 اور باغ. پہلے 2 عمدہ خوبصورت باغوں کی بجائے 2 اور باغ دیے. وہ کون سے باغ تھے؟ ذواتی اکل خمط، بدمزہ پھلوں والے. پہلے عمدہ پھلوں والے تھے اور اب بدمزہ پھلوں والے. خیمیم تا، خمط کہتے ہیں ہر کھٹی یا کڑوی چیز کے لیے، یعنی کچے، کھٹے، کڑوے، کسیلے پھل. اکلی پھل کو کہتے ہیں، میوے. زواتی جیسے زو ہوتا ہے نا، زو، زا، زی، اسی طرح زواتی تسنیہ کے لیے، جنتی کے عوض. وہ اصل، اور جھاؤ کے درخت. اصل کہتے ہیں مضبوط جڑ والے پودے کو. جھاؤ کا درخت جس کی لکڑی عموماً فرنیچر وغیرہ بنانے کے کام بھی آتی ہے، یعنی پھلوں کے درختوں کی بجائے دوسرے درختوں کا ہے. وشیء، اور کوئی چیز یا کچھ چیز، من صبر قلیل، تھوڑی بہت بیریوں میں سے. بیریوں کے درخت تھے جن میں تھوڑا بہت پھل لگتا تھا، بس یہی پھل اب ان کے لیے رہ گئے. ذالک، یہ جزیناہم، ہم نے ان کو جزا دی تھی، ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا. کس بات کا؟ بما کفروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے ناشکری کی تھی. وہل نجازی الا الکفور، اور کیا ہم بدلہ دیتے ہیں ایسا مگر ناشکروں کو بھی؟ ایسا بدلہ کس کو ملتا ہے؟ ناشکرے لوگوں کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ناشکرے پن کی وجہ سے چھین لی جاتی. انسان کو جو کچھ بھی ملے کبھی اس پر تکبر نہ کرے، کبھی نہ بھولے، کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے یا میرے کسی بھی نیک عمل یا احسان کے بدلے میں سب کچھ مل رہا ہے. ہمارے نیک عمل تو اتنے بھی نہیں کہ ہم پہلی نعمتوں کا شکر ادا کریں، مزید کس قابل ہے کچھ مانگنے کے. لیکن یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہی ہوتا ہے کہ جو انسان کو سب کچھ ملتا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص مقرب ہو جاتا ہے جو نعمتوں کو پا کر شکر ادا کرتا جاتا ہے. وجعلنا بینہم، اور بنا دی تھی ہم نے ان کے درمیان، وبین القری، اور ان بستیوں کے درمیان، التی بارکنا فیہا، جن میں ہم نے برکت ڈالی، اشارہ ہے شام کی بستیوں کی طرف، قرى ظاہرہ، کچھ نمایاں بستیاں بسا دی تھی، یعنی ایک دوسرے سے ملی ہوئی. کہتے ہیں 4700 تعداد بتائی گئی ہے ان کی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس روٹ کا خاص طور پہ ذکر کیوں کیا جا رہا ہے. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے حدیث کوٹ کی جس میں آتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام سبا تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، جس میں سے 6 یمن کی طرف چلے گئے اور 4 شام کی طرف. اب ان کی رشتہ داری بن گئی نا آپس میں. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب رشتہ دار کچھ ایک علاقے میں بسے کچھ دوسرے میں، پھر ان کے درمیان آنا جانا لگ جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہی سبب ہو کہ ان کی ٹریفک زیادہ سے زیادہ ان 2 علاقوں میں جاتی تھی. اور دوسرا یہ بھی کہ ویسے بھی یہ ایک ٹریڈ روٹ بن چکا تھا. فلسطین کا علاقہ بھی بہت زرخیز تھا اور یہ علاقہ بھی. تو ظاہر ہے کہ آباد علاقے ایک دوسرے سے خواہ وہ کتنے ہی دور ہوں ایک تعلق رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سفر کو بہت آسان کر دیا. راستے میں بے شمار بستیاں بسا کے وقدرنا فیہا السیر، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دیں. ظاہر ہے کہ مین روڈ کے اوپر اگر ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک شہر آ جائے بستا ہوا، اور وہ کھانے پینے کا انتظام بھی ہو، آبادی بھی ہو، تو ایسا راستہ کہیں خوشگوار ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جس میں دور دور تک کوئی شہر نہ ہو، کوئی آبادی نہ ہو، کوئی کھانے پینے کی چیز نہ ہو. تو گویا انہیں اس روٹ پر سفر کرتے ہوئے کوئی مشقت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مسافت بہت مناسب تھی. ویران جگہوں پر سفر کرنے میں خاص طور پر اس زمانے میں قتل و غارت اور لٹنے کا بڑا ڈر ہوتا تھا. آج کے سفر اور اس سفر میں بہت فرق ہے. اونٹوں گھوڑوں پہ جو سفر ہوتا تھا، اگر ایک بستی سے دوسری بستی تک مسافت طویل ہوتی تو کیا ہوتا تھا؟ بیچ میں ڈاکے پڑ جاتے تھے، پریشان کن سفر ہوتے. لیکن ان کو ایسی کسی پریشانی کا سامنا نہیں تھا، کیونکہ درمیان میں بے شمار بستیاں تھیں جہاں چاہتے رک جاتے، کھاتے پیتے آرام کرتے اور پھر آگے چلے جاتے. نہیں، سفر کا سفر اور تفریح کی تفریح. ٹھیک ہے. وقدرنا فیہا السیر، ایک آبادی سے دوسری کا فاصلہ متعین تھا. صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، پھر آرام، پھر کھانا، پھر اس طرح ایک بہترین پلاننگ کے ساتھ ان کا سفر ہوتا تھا. سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، چلو پھرو ان میں راتوں کو بھی اور دن کو بھی امن سے رہنے والے. آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کے ہاں خاص طور پر سفر میں بہت دقتیں تھیں کہ دن کو شدید گرمی ہوتی تو زیادہ نہیں چل سکتے تھے، کیونکہ جانور تھک جاتے نا. تپتی دھوپ میں کوئی بادل وادل نہیں، کوئی درخت نہیں، اور راتوں کو ڈاکے پڑتے تھے. ہمیں سفر انتہائی تکلیف دہ اور خطرناک چیز تھی. مگر ان کے لیے کیا تھا کہ رات ہو یا دن سفر بہت خوشگوار ہو گیا تھا. فاصلوں کے کم ہونے کی وجہ سے راتوں کو بھی سفر کر سکتے تھے، اور دن کو بھی چونکہ ان سڑکوں کے اوپر آبادیاں تھیں، درخت تھے، سائے تھے، لہذا سہولت کے ساتھ سفر کر لیتے تھے. یہاں ایک بہت اہم نقطہ ملتا ہے کہ کسی قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سڑکوں کا اچھا نظام اور سفر کی سہولتیں نہایت ضروری. کبھی انسان سوچے کہ بہت دفعہ ہوا ہے اس سال میں میرے اپنے ساتھ کہ مثلا ایک کلاس میں نے یہاں لی، درمیان میں ایک جگہ سٹاپ کیا، ایک کلاس وہاں لی، اور ایک تیسری جگہ جا کے شام کو ایک کلاس اور جگہ لی. تو حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اس نے سفر کے ذرائع آسان کر دیے
کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام انسان کر سکتا ہے۔ یہی اگر سفر پیدل ہوتے یا اونٹوں گھوڑوں پہ ہوتے اور کئی کئی دن لگ جاتے تو ہم یہ سب کچھ نہ کر سکتے، لیکن ان نعمتوں سے ہم نے اپنے دین کے لیے کتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جب سہولتیں زیادہ ہوئیں، آرام زیادہ ہو گئے، نعمتیں زیادہ ملی، تو ہم اتنے ہی سست پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ اس تیز رفتار زمانے میں ہم نے تیرے دین کے لیے کتنی تیزی اختیار کی۔ دنیا کے کاموں کے لیے آپ دیکھیں کہ لوگ کس قدر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن اتنی ہی ترقی اور اتنی ہی تیزی دین کے لیے بھی ہونی چاہیے تھی۔ اور یہی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا بھی ہے، یعنی شکر صرف زبان سے کہنا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، یہ بھی ہے شکر، لیکن حقیقی شکر کیا ہے؟ جیسے آل داؤد نے کیا تھا کہ ان احکامات پر عمل بھی کیا اور وہ کام بھی کیا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، قوم سبا نے، ربنا باعد بین اسفارنا، اللہ ہمارے سفروں کی مسافتیں لمبی کر دے۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہا، زبان سے تو کوئی نہیں کہتا کہ اللہ ہماری نعمت چھین لے، ہم سے واپس لے لے، ہم نہیں لینا چاہتے۔ اب یہ زبان حال سے کہہ رہے تھے، ناشکر پن سے اپنے عمل سے اظہار کر رہے تھے کہ ہم اس لائق نہیں کہ یہ سب کچھ ہم کو ملا رہے۔ اور جہاں جتنی زیادہ نعمت ہوتی ہے وہاں بربادی اتنی ہی زیادہ سنگین نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم اپنی بربادی کے بعد اس طرح منتشر ہوئی، اس طرح بکھری کہ عربوں کے ہاں ضرب المثل بن گئی۔ جب کسی قوم کے بکھرنے کا یا تفرقے کا ذکر آتا تو اس قوم کو بطور مثال پیش کیا جاتا، کہا جاتا تفرقوا ایدی سبا، ایسے پراگندہ ہوئے جیسے قوم سبا پراگندہ ہو گئی، بکھر گئی۔ ومزقناہم کل ممزق، اور منتشر کر دیا ہم نے ان کو، تتر بتر کر دیا ہم نے ان کو، پوری طرح تتر بتر کرنا۔ مختلف قبیلے اپنا وطن چھوڑ چھوڑ کر عرب کے مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ غسانیوں نے اردن اور شام کا رخ کیا، اوس اور خزرج کے قبیلے یثرب میں جا بسے، خزاع نے جدہ کے قریب تہامہ کے علاقے میں سکونت اختیار کی، ازد کا قبیلہ عمان میں جا کے آباد ہوا، لخم اور جزام کندہ میں آباد ہوئے، حتیٰ کہ سبا نام کی قوم دنیا میں باقی ہی نہ رہی۔ کبھی کبھی یہ جو پاکستان سے مائگریشن ہوتی ہے نا، جس سے پوچھو وہ کینیڈا جا رہا ہے، وہ فلاں جگہ جا رہا ہے، فلاں جگہ جا رہا ہے، یعنی اس کثیر تعداد میں پچھلے عشرے میں ڈیکیڈ میں مائگریشن ہوئی ہے کہ بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے نا کہ ہمارا ٹیلنٹ بکھر گیا، ہماری قابلیتیں بکھر گئی، ہماری بزنس کرنے والی کمیونٹی بکھر گئی۔ ان سب حالات سے ہم سب کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ کیا حالات ہیں، وہ کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لوگ رہنا نہیں چاہتے اور کوئی دلچسپی نہیں رہی ان کی اس میں۔ جس کو ذرا سہولت اور موقع میسر ہے وہی بھاگنے کی فکر میں ہے، اور جن کو نہیں وہ اس آرزو میں ہے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے۔ کتنی قربانیاں کر کے یہ پاکستان لیا تھا، کتنی قربانیاں کر کے، سب کو معلوم ہے کیا کچھ چھوڑا تھا اس کے لیے، یہ دیس اور یہ خطہ بنانے کے لیے۔ لیکن آج ہم اور ہماری آئندہ نسلیں اس مقصد کو، ان قربانیوں کو، ان سب چیزوں کو بھولے جا رہی اور اپنے ہی ہاتھ سے اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ عموماً کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے، اپنے مقاصد کو بھول جایا جاتا ہے، کیونکہ ہم مقصد بھول گئے نا کہ یہ ملک کیوں لیا تھا، ہاں تو اور چیزوں میں پڑ گئے، تو وہ ترقی کیسے ہو سکتی، عروج کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک لوگ خود کو نہ بدلیں، اس لیے ہر انڈیویجول کو بدلنا ہے۔ کسی نعمت کی کمی نہیں ہے یہاں، ہیومن ریسورس سے لے کر مادی ریسورسز میں ہر قسم کے ریسورسز، سمندر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، مائنز بھی ہیں، زراعت بھی ہے، افراد بھی ہیں۔ بلکہ کل ہی میں پڑھ رہی تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت افراد
کی جو تعداد بڑھنے کی ریشو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور ہیومن ریسورس سب سے بڑا ریسورس ہوتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کو ملا کر ہم نے کیا بنایا، کیا پیدا کیا؟ نفرتیں، اپنوں ہی کی جڑیں کاٹنا. ہم کب تک اس حال میں جئیں گے؟ اور اس سے فرار نہیں. یہ عقل مندی نہیں ہوتی کہ انسان صرف فرار حاصل کر لے، وہ تو بڑا آسان ہے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کی اصلاح کی فکر کرنا کہ آخر اس خطے پہ بھی جو جیتے ہیں ان کا بھی کوئی حق ہے. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ زندگی میں، کہ مشکل سے فرار نہیں کیا کریں کہ یہ مشکل ہے تو میں بھاگ نکلوں یہاں سے. یہ حل نہیں ہوتا مشکل سے فرار، بلکہ پوری طرح کوشش کر کے ان حالات کی اصلاح جتنی بھی انسان کر سکے. ہجرت اسی وقت ہوتی ہے جب جان خطرے میں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے سال سختیاں اور تکلیفیں ہوتی رہیں، لیکن مائگریشن کس وقت ہوئی؟ آپ کو یاد ہے نا کہ آخری جو ایام تھے وہ آپ کی جان کے خطرے کے ہو گئے تھے، کہ ہر طرف سے سارے قبائل نے اتحاد کر لیا کہ مل کے اب ہم حملہ آور ہوں گے. اور آخری رات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، اس آخری رات کیا تھا؟ یعنی اس سے پہلے نہیں آپ نکلے، سارے لوگ آپ کے مکان کو گھیرا ڈال کے کھڑے تھے اور اللہ تعالیٰ نکال کے لے گیا. چاروں طرف گھیراؤ میں تھے آپ. اب تو ہجرت کرنا ہی تھی کہ اب تو کوئی چانس ہی نہیں کچھ کرنے کا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب تک کچھ بھی ہوپ ہو، کچھ بھی بہتری ہو، کچھ بھی حالات اچھے ہوں، تو انسان چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے بہتری کی کوشش کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں انسان کسی نئی جگہ جاتا ہے تو یہ مت سمجھے کہ وہاں ہر چیز میں امن ہے. وہاں اگر ایک مسئلہ حل ہوتا ہے نا تو دوسرے کئی مسائل کا دروازہ کھل جاتا ہے. میں کبھی دیکھتی ہوں کہ دنیا میں کتنی ہلچل ہے، کتنی بد نظمی ہے. یہاں ہوتے ہیں تو جیسے میں لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہوں تو لوگ اکثر یہ باتیں کرتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں. جب میں باہر جاتی ہوں تو وہاں لوگ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں، ہم کو بتائیں کہ ہم کیا کریں. یہاں بڑے مسائل ہیں، بچوں کے بڑے مسائل، ان کی اخلاقی تربیت، ان کا ایمان، ان کا دین، ان کا بہت کچھ. ہم واپس جانا چاہتے ہیں، کس شہر میں جائیں، کس علاقے میں جائیں، کہاں رہیں. میں سوچتی تھی کہ دنیا میں چین تو پھر کہیں نہیں نا. یہاں والے سوچتے ہیں کس طرح بھاگیں، وہاں والے سوچتے ہیں کہاں جا کے رہیں، کہ یہاں بھی چین نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ دنیا چین کی جگہ ہی نہیں ہے. جو اس کے چین کی تلاش میں رہے گا وہ کبھی چین نہیں پا سکتا. چین کی جگہ کہیں اور ہے. ہم نے محنت اس کے لیے کرنی ہے، گھر وہاں بنانا ہے. جو وہاں بنانے میں کامیاب ہو گیا وہی اصل کامیاب ہے. باقی یہ کہ جو ڈے ٹو ڈے لائف میں چیلنجز آتے رہے، صبر اور حوصلے کے ساتھ انسان ان کو برداشت کرتا رہے، مختلف اپرچونٹیز کو دیکھتا رہے، ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا، ایک رستہ بند ہوتا تو دوسرا، دوسرا نہیں تو اور. اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں امکانات ہر دم موجود رہتے ہیں. کل یوم ہوا فی شأن. ہر روز ایک نئی دنیا ہوتی، ایک نئی اپرچونٹی ہوتی. ہر کھلنے والا دن ایک نئے چانس کو لے کر آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کو اویل کرنے والے ہوں، کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو. آج اندھیرا ہے تو کل روشنی ہوگی اور ضرور ہوگی. امتحان دونوں ہی جگہ اور دونوں ہی وقت ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. صبر اور شکر کی. تکلیف دہ حالات ہوں تو صبار، اچھے حالات ہوں تو شکور. اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو، جو نعمتیں پا کر آپے سے باہر نہ ہو جائے، خدا کو نہ بھولے، اس کے حقوق ادا کرے. تکلیف آئے تو اس سے شکوے نہ کرے، اس سے ناراض نہ ہو، برا نہ مانے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. اور ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے گمان کو سچ پایا. فَاتَّبَعُوهُ. تو انہوں نے اسی کی پیروی کی. إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. مگر ایک گروہ مومنوں میں سے. اچھا، ابلیس نے اپنا گمان ان کے بارے میں درست پایا کیا؟ کہ میں اس قوم کو بہکا سکتا ہوں. اور ابلیس کا گمان سچ ثابت ہوا اور وہ واقعی اس کا نوالا بن گئے. فَاتَّبَعُوهُ. ان سب نے اسی کی پیروی کی.
شیطان کا قول ہے نا کہ میں ابن آدم کو سبز باغ دکھاتا رہوں گا، غفلت میں رکھوں گا، طرح طرح سے دھوکے دوں گا، اپنے جال میں پھنسائے رکھوں گا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے بھی اپنی عزت کی قسم، موت کے غرغرے سے پہلے جب کبھی وہ توبہ کرے گا میں توبہ قبول کر لوں گا، جب مجھے پکارے گا میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا، جب مجھ سے معافی مانگے گا میں اسے معاف کر دوں گا، جب کچھ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا، جب مجھ سے بخشش مانگے گا میں اس کو بخش دوں گا. تو اس لیے مایوسی کی تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی جب اللہ دینے والا ہے، جب وہ بخشنے والا ہے، جب وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، جب وہ اپنے دامن میں ڈھانپ لینے والا ہے، اپنی رحمت میں لے لینے والا ہے. تو پھر انسان ابلیس کا شکار کیوں ہو؟ الا فریق من المومنین، لیکن یہ صفت مومنوں کو ہی نصیب ہوتی. یاد رکھیے کہ شیطان کا دخل، شیطان کو راستہ ملتا ہے جب انسان ایک سٹیبل سٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوتا، شدید غصے میں، شدید غم میں، شدید مایوسی میں، شدید خواہشات کے غلبے میں. یہ سب ان یوزول حالات جو ہوتے ہیں انہی میں شیطان انسان پر قابو پاتا ہے. جو بھی انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ آ کے جگہ بنا لیتا ہے. جب ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے تو اس کو موقع نہیں ملتا آنے کا، اور یہیں سے پھر وہ ہماری باغیں پکڑ لیتا ہے اور اپنی مرضی پہ چلانا شروع کر دیتا ہے. جب انسان کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان اپنے نکیل رب کے ہاتھ میں دیے رکھتا ہے. لیکن جب کمزور ہونے لگتا ہے، غم، غصے، مایوسی، خواہشات کا شکار ہوتا ہے تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں پھر چلا جاتا ہے. ایسے ہی موقع انسان کے امتحان کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے. وما کان لہ علیہم من سلطان، اور شیطان کا انسان پہ کوئی زور نہیں چل سکتا. الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، مگر تاکہ ہم جان لیں کہ آخرت پر ایمان کون رکھتا ہے. ممن ہوا منہا فی شک، اس سے جو ہو اس کے بارے میں شک میں. یعنی ابلیس کو ان پہ کوئی زور نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو دور بھگانے والی پھر ایک ہی قوت ہے، اور وہ کیا قوت ہے کہ انسان کا آخرت پر پکا ایمان. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے. اچھا یہ کیسے؟ مثلا شدید غصے میں آپ ایک ایسا ایکشن لینا چاہتے ہیں کہ جس سے آپ کا دل تو ٹھنڈا ہو جائے مگر آپ ظلم کی حد کو چھو لیں. اب کون شخص خود کو روکے گا، پکڑ کے رکھے گا، کنٹرول کرے گا؟ جس کو آخرت کا یقین ہوگا کہ اگر میں نے کسی پہ ظلم کیا، کسی پہ زیادتی کی، کسی کے ساتھ ناروا سلوک کیا تو میری پکڑ ہو جائے گی. تو ایسا شخص خود کو کنٹرول کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، پھر ہم جان لیتے ہیں کہ آخرت کو کون مانتا ہے. یعنی یہ مختلف جذباتی کیفیات انسان پہ کیوں آتی ہیں، اور ہر ایک پہ آتی ہیں. دوستی ہو یا دشمنی ہو، محبت ہو یا نفرت ہو، غم ہو یا غصہ ہو، بھوک ہو یا سیرابی ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، یہ انسان کو اللہ سے دور لے جانے والی اور غافل کرنے والی ہے. اور جو ہی انسان ان حالات میں آخرت کا یقین لوز کرتا ہے تو شیطان اس کو نوالا بنا لیتا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ انسان پھر اللہ کی کتاب اور اللہ کے ذکر کے ساتھ خاص تعلق رکھے، اور عام حالات میں اگر ڈوز تھوڑی ہے تو ان دنوں میں زیادہ بڑھا دے. ان حالات میں جیسے شدید غم ہوا کسی بھی نقصان پر، عام حالات میں اگر ذکر کم ہے تو ان دنوں میں ذکر کی کثرت کر دے اور بھی زیادہ کر دے، تو انشاءاللہ پھسلنے سے بچ جائے گا انسان. عام حالات میں اگر انسان کم اللہ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن کوئی خوشی ملے، کوئی نعمت ملے تو شکر کی کیفیت بڑھا دے، پھسلنے سے بچ جائیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا، خوشی دیتا ہے، انسان بھول کے اسی کو بھول بیٹھتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے، شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ اکثر آپ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں نا، لیول ڈاؤن ہو گیا ایمان کا، اب کیا کریں، اب کیا کریں.
پہلے تو بڑے اچھی کیفیت تھی، اب وہ نہیں رہی. یہ تو ہوگا اس لیے کہ اللہ نے دیکھنا ایمان کون رکھتا ہے آخرت پر. تو آزمائش تو آئے گی. اگر ہر وقت ہمارے دل کی کیفیت وہی رہے جو ہم چاہتے ہیں تو پھر ہماری کوشش اس میں کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. عام حالات میں تو لیول بڑا اچھا رہتا ہے، روٹین کے نارمل حالات میں، لیکن جہاں ان یوزول قسم کی سچویشن ہو جائے تو انسان ہل جاتا ہے. اس ہلنے میں پھر وقت لگتا ہے. اچھا، یہ جو ہی ہلتا ہے نا انسان، شیطان دڑ اندر آ جاتا ہے. وہ جیسے ذرا سا گیپ ہوتا ہے، جیسے حضور نے فرمایا نا کہ نماز میں صفوں میں گیپ نہ رکھو، میں شیطان گھس جاتا ہے بیچ میں. تو روٹین سے ذرا انسان ہٹتا ہے نا، اوپر نیچے ہوتا ہے تو بیچ میں جگہ پا کے شیطان گھس آتا ہے، آ کے قبضہ جما لیتا ہے. جیسے دل غافل ہوتا ہے نا، گھس آتا ہے، فٹافٹ آ کے قابض ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو جو مسلم ہوتا ہے وہ تو اپنی نکیل اور اپنی باغ اللہ ہی کے ہاتھ میں دیے رکھتا ہے. بعض اوقات ایسا تھا نا کہ انگلی پکڑ کے ہم کو چلاتا رہے تو ہم چلتے رہے، انگلی چھوڑ دے تو ہم بھی بیٹھ جاتے. نہیں، ہر حال میں. کیونکہ میں اس طرح ویژولائز کرتی ہوں دنیا اور آخرت کو، یا جنت اور دنیا کو نا، کہ اس کے بیچ میں ایک پل ہے. پل کبھی دیکھا ہے؟ برج. اور پل بھی بڑا خطرناک ہے. ہم یہاں کھڑے ہیں اور جنت پار ہے اس پل کے. اب ہم نے اس کو پار کرنا ہے. خطرناک پل کیسے پار کیے جاتے ہیں؟ بہت احتیاط سے اور سیدھے دیکھتے ہوئے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے. اس لیے کہ اگر ادھر ادھر دیکھ لیا تو کیا ہوا؟ پار نہیں کر سکیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے نا اگر نیچے ہلاکت کی جگہ دیکھے. پل کے اوپر سے کبھی گزرے ہو اور دیکھا ہو نیچے، تو وہ جو احساس ہے نا کہ ہائے گرنا چاہیے، تقویٰ کا احساس ہے. آپ کو معلوم ہے نا، جنت اور حشر کے میدان کے بیچ میں بھی ایک پل ہے، پل صراط جس کو بولتے ہیں. وہ بھی بڑا ہی نازک، بڑا خطرناک پل ہے. بہت ہی احتیاط سے، بہت کیئرفلی، نہ ٹھوکر لگے، نہ پھسلن ہو، نہ ادھر ادھر دیکھا جائے، اور نہ ہی غفلت، نہ ہی بھول. اچھا، ہوتا کیا ہے ایسے موقعوں پر جب آپ بہت اہم کام کر رہے ہیں نا، مثلا آپ بچے کو سلا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ بولے تو یہ اٹھ جائے گا نا، تو اب آپ کی پرائرٹی کیا کہ یہ ذرا سوچے. اچھا، اتنے میں کوئی چیز آپ کو غصہ دلاتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتے نا، ذرا سا میں اس سے فارغ ہو جاؤں. کوئی ٹیلی فون کی بیل بجے، کچھ ہو، تو آپ کچھ بھی رسپانس کسی چیز کو نہیں کرتے. کیوں؟ یہ سو جائے ایک دم. وہ بھی ایک فتنہ ہے نا، یہ فتنہ سو جائے پھر دوسرے سے نپٹے. تو بالکل انسان دنیا کے اندر بہت سی چیزوں پر اریٹیٹ ہوتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے. سب چیزیں یعنی غصہ دلانے والی، بھوک دلانے والی، نفرت دلانے والی بہت کچھ ہے. لیکن انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے حوصلے سے، کنٹرول سے، اچھا ابھی نہیں نا، ذرا آخرت میں پہنچ لیں پھر لے لیں گے بدلہ، وہاں مل جائے گی جزا. کچھ نہیں ہوتا، ابھی اس فتنے کو سلائے رکھیں. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ پکارو ان ہستیوں کو جن کے بارے میں تم ظلم رکھتے ہو، گمان کرتے ہو اللہ کے سوا. کیا گمان؟ کہ وہ بھی خدائی کے کچھ اختیارات رکھتی ہیں. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرے برابر چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں. جن کو تم الہ سمجھتے ہو، خدا سمجھتے ہو، یا خدائی اختیارات کا شریک سمجھتے ہو، وہ تو ایک ذرے، اور ذرے کا انالیسس دیکھ لیا تھا اس روز آپ نے، اور اس کا ریشو، وہ ذرے کی چیز کے مالک نہیں ہیں. تمہاری قسمتوں کے مالک ہونا تو دور کی بات. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اور ان کے لیے ان دونوں میں کوئی حصہ ہی نہیں، کوئی شراکت ہی نہیں. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں. ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں، نہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے کسی کام کے کرنے میں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو. لہذا یہاں شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی، فائدہ مند نہیں ہو سکتی،
بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. تو سفارش یا شفاعت کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے کہ شفاعت ہے، برحق ہے، ہوگی، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالی سفارش کی اجازت دے دیں. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے لا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ سفارش کریں گے ہی نہیں، یعنی جن سے انسان سفارش کرانا چاہے گا وہ سفارش ہی نہیں کریں گے ایسے لوگوں کی، الا لمن اذن لہ، مگر اس کی جس کے لیے وہ خود اجازت دے دے کہ ہاں تم کرو اس کی سفارش. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل ملکیت اور اصل اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں. حتی یہاں تک کہ اذا فزع عن قلوبہم، جب خوف دور کیا جائے گا ان کے دلوں سے. اگر آپ کو یاد ہو تو باب تفعیل کا خاصہ کیا ہے؟ سلب. فزع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوف زدہ ہونا، ڈرنا. لیکن جب یہ باب تفعیل کے مجہول میں گیا تو کیا معنی ہو گیا؟ خوف دور ہو گیا. حتی اذا فزع عن قلوبہم، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی، قالوا کہیں گے ماذا قال ربکم، کس سے کہیں گے؟ سفارش کرنے والوں سے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا. قالوا الحق، وہ کہیں گے بالکل سچا جواب دیا، حق جواب دیا. وہو العلی الکبیر، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا ہے، بہت برتر ہے. یہاں دراصل اس وقت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جب قیامت کے دن کوئی سفارش کرنے والا کسی کے حق میں سفارش کی اجازت مانگے گا تو اس کے بعد اس کو اجازت ملے گی یا نہیں، اور کروانے والے کا خود سانس اٹکا ہوا ہوگا کہ معلوم نہیں میرے حق میں سفارش کی اجازت بھی ملی یا نہیں. اور پھر اس درخواست کے بھیجنے کے بعد سفارش کرنے والا اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ دونوں انتہائی بے چینی کے عالم میں ہوں گے، انتہائی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں، ڈرتے کانپتے جواب کے منتظر کھڑے ہوں گے. سفارش کرنے والے کو گھبراہٹ کیا ہوگی کہ معلوم نہیں اس کو اجازت ملتی ہے یا نہیں، اور جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کی گھبراہٹ کیوں؟ نمبر 1 کہ اجازت ملی میرے حق میں سفارش کرنے کی یا نہیں، اور نمبر 2 کہ کرنے کے بعد بھی قبول ہوتی ہے یا نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سفارش کا کسی کے پاس خود اختیار نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی اس کا مالک نہیں. ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو بدعملی پائی جاتی ہے اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو سفارش کا آنر بخشا جائے گا وہ شاید اس کے کلی مالک و مختار بن جائیں گے کہ جب چاہیں جس کے لیے چاہیں بزور منوائیں اللہ تعالیٰ کو. یہ خیال غلط ہے، ایسا نہیں ہے، یہ قرآن کی اس تعلیم سے ٹکراتا ہے. تو 3 باتیں ہوئیں. نمبر 1 سفارش ہے لیکن کھلی نہیں، کچھ شرائط کے ساتھ. نمبر 2 سفارش کرنے والے کو بھی کرنے کی اجازت لینا ہوگی. اور نمبر 3 سفارش کے ہونے کے بعد بھی اختیار اللہ تعالی کے پاس ہے کہ جس کے لیے چاہے قبول کرے اور جس کے لیے چاہے رد کر دے. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، مثلاً اگر کسی نے اپنے بچے کو حفظ کرا دیا تو وہ مطمئن بیٹھا ہے کہ میرے ہر حرام کاری پہ پردہ پڑ جائے گا کیونکہ میرا بچہ حافظ ہے اور یہ قیامت کے دن میری سفارش کرائے گا، اور میری نہیں بلکہ سارے خاندان کی کرا دے گا، اس لیے عمل کی کیا ضرورت ہے. تو ایسی بات کہیں بھی نہیں کہی گئی، بلکہ جہاں بھی سفارش کا ذکر قرآن میں آپ نے پڑھا، آپ نے دیکھا، وہیں پر کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ قید لگائی گئی، شرط لگائی گئی، اسے محدود کیا گیا. قل من یرزقکم من السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ جو کچھ تم کھا رہے ہو یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ.
وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. دونوں یہاں ہدایت پر نہیں ہو سکتے، ایک بات کو ماننے والے اور نہ ماننے والے. یہ جو بات ہے نا کہ ایک سوال کیا گیا، پوچھا گیا، پھر اس کے بعد جواب دیا گیا، تو اس میں حکمت تبلیغ کا ایک بڑا اہم نقطہ پوشیدہ ہے. اوپر کے سوال کا ایک منطقی نتیجہ ہے کیا کہ جو اللہ ہی کی بندگی اور پرستش کرتا ہے وہی ہدایت پر ہو، اور جو اس کے سوا دوسروں کی بندگی کرتا ہے وہ گمراہی میں ہو. اس بنا پر کہنا تو یہی چاہیے تھا کہ تم جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے حالانکہ وہ تم کو رزق دیتا ہے تم گمراہ ہو، لیکن یہ نہیں کہا. یعنی جب تم مانتے ہو کہ رزق اللہ دیتا ہے تو پھر یہ بھی تو تم کو ماننا چاہیے کہ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے. اب اگر تم نہیں کر رہے اس کی عبادت تو پھر تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. لیکن ایک داعی ایسے فتوے اور ایسی ججمنٹس نہیں پاس کرتا تبلیغ کرتے وقت. لوگوں کو کہے تم گمراہ ہو، تم فاسق ہو، تم فاجر ہو، تم بدکار ہو، ہرگز نہیں. وہ خود کو بیچ میں شریک کرتا ہے